السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آج کا میرا موضوع ہے کر لو یاد رب کو۔ معزز سامعین کرام، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے، اور ہمارے جس بھائی کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے، ہمارے جو بھائی اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے وہ ساری کی ساری فضیلتیں ہیں جو قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ کوئی آسان اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی عظیم الشان بات ہے اور نہایت ہی اچھی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس خالق و مالک کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ساری دنیا بنائی، جس نے ہمیں اور آپ کو ساری قدرتیں عطا کی جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری تھیں۔ اس لیے ساتھیو، اللہ کا جب ہمارے اور آپ پہ اتنا بڑا فضل و کرم ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اتنا ہی نہیں، جب ہم اور آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو یاد کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی بڑا انسان کسی کا نام لے لے تو پتہ نہیں کتنا انسان خوش ہوتا ہے اور کتنا مگن ہوتا ہے، جبکہ انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اور آپ تشبیہ بھی بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم اور آپ کسی سے تشبیہ بھی نہیں دے سکتے۔ بس معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جب کسی کا نام لیتا ہے کسی کے سامنے تو دیکھیے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم اور آپ نے سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ہم اور آپ نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یاد کرتا ہے، ہمارا اور آپ کا ذکر کرتا ہے؟ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے ساتھیوں، زیادہ سے زیادہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ صبح و شام، دن اور رات کے زیادہ سے زیادہ اوقات میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا نام لیتے رہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہیں کرو۔ معزز سامعین کرام، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا دل سکون حاصل کرتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انسان کے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ نہایت ہی مشہور و معروف عالم دین، کویت کے نہایت ہی مشہور و معروف عالم دین شیخ نبیل عوضی حفظہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک آدمی کام کر رہا تھا، اور اس کا جو مالک تھا، اس کا جو منیجر تھا، وہ کافی پیسے والا تھا، لیکن جتنا یہ مسلمان شخص خوش رہتا اتنی خوشی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک روز پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے، تم دیار غیر سے آ کر میرے یہاں کام کر رہے ہو،
لیکن جتنی خوشی تمہیں حاصل ہوتی ہے اتنا میں خوش نہیں رہتا، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کے مینیجر نے کہا کہ اسلام کا خوشی اور غمی سے کیا لینا دینا ہے؟ اس مسلمان بھائی نے یہ بتلایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ ایک مسلمان کو جب کوئی اچھی چیز حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی مصیبت اور آفت کا سامنا ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ بھی انسان صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ثواب دیتا ہے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ اگر اسلام یہی سکھاتا ہے تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں کلمہ پڑھ کر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے وہ بھائی جنہیں اسلامی تعلیمات اچھی طرح معلوم نہیں، جو اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، جب انہیں اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے اندر کی جو خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، جب انہیں معلوم ہوتی ہیں تو کس طریقے سے وہ اسلام کو گلے لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ ہم اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے وہم و گمان اور یقین کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہوں۔ جب مجھے وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی جماعت کے پاس میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی ایسے لوگوں کے پاس اس کا ذکر کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہیں۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک کلا اس سے قریب ہوتا ہوں، یعنی دونوں ہاتھوں کے اندر کے جو فاصلے ہیں اتنا اس سے میں قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ساتھیوں، جتنا ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی مدد ہمیں شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ ایک نہایت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس کو ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں اور اس کے آنکھ سے آنسو گرنے لگے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس لیے ساتھیوں، ذکر کے فوائد میں سے یہ کوئی چھوٹی موٹی افادیت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم اور آپ یاد کرتے ہیں تو دنیا میں ہمیں اور آپ کو فائدہ تو ہوتا ہی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ایک انسان جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال ویسی ہی ہیں جیسے زندہ اور مردہ کا معاملہ ہے۔ چونکہ زندہ جو شخص ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ شخص مردے کے مانند ہے۔ اس لیے ساتھیوں، اللہ کو یاد کریں تو کیسے کریں؟ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم اللہ کو کیسے یاد کریں؟ بھائی، ہم اور آپ جس زبان میں بھی، جس لینگویج میں بھی، جس بھاشا میں بھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو ساری چیزیں معلوم ہیں، ہم اور آپ
اللہ کو ویسے ہی یاد کرے جیسے کہ انبیاء اور رسول نے یاد کیا، جیسے کہ صحابہ کرام نے اللہ کو یاد کیا، اور اسی طریقے سے جو چھوٹی موٹی تسبیحات ہیں کم سے کم ان کو بھی یاد کریں اور ان کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے قبیل سے ہے۔ اور اسی طریقے سے صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کر لیں اور ان کو بھی پڑھا کریں، اور اسی طریقے سے جو نیک اعمال کرنے کو کہا گیا ہے، فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کی پابندی کریں۔ یہ سب ساری کی ساری چیزیں جن پہ ہمیں اور آپ کو ابھارا گیا ہے، جب ہم اور آپ ان چیزوں کی پابندی کرنے لگیں گے اور ان کو اپنانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں اور آپ کو حاصل ہونے لگے گی اور ہمارے دلوں کی کیفیت انشاءاللہ بدلنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔